کہ سورج کے ساتھ ہی بھارتیوں کی امیدیں اور عزائم بھی ڈوب گئے۔ 16 پنجاب ریجمنٹ کی اے اور بی کمپنی کو حکم ملا کہ وہ رانی پوسٹ بلوچ ریجمنٹ کے حوالے کر کے بریگیڈیئر قیوم شیر کی زیر کمان واگا روڈ کی 13ویں اور 14ویں سنگ میل کے درمیان چلی جائیں۔ اے کمپنی میجر مبارک علی شہید کی زیر کمان واہگہ کی سمت روانہ ہو گئی، لیکن بی کمپنی کو دشمن کے علاقے سے نکلنے کے لیے ایسے راستے سے گزرنا پڑا جو دشمن کے فائر کی زد میں تھا۔ چنانچہ اس علاقے سے گزرتے کمپنی کمانڈر میجر نذیر احمد گل شدید زخمی ہو گئے۔ کمپنی کی کمان لیفٹیننٹ افتخار نے سنبھال لی اور صوبیدار غلام رسول شہید اور صوبیدار حکیم خان شہید سے کہا کہ کمپنی کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں پیچھے نکالیں تاکہ دشمن کے فائر کے لیے بڑا ٹارگٹ نہ بن سکیں۔ میجر نذیر احمد گل کو پیچھے بھیجنے کا مسئلہ تھا۔ علاقہ ایسا دشوار گزار تھا کہ گاڑی نہیں چل سکتی تھی، نہ گاڑی یا ایمبولینس کو بلانے کا وقت تھا۔ میجر گل شدید زخمی تھے۔ اس موقع پر لانس نائک سید علی شہید نے انہیں اٹھا کر پیچھے لانے کی پیشکش کی۔ سید علی جو چند دنوں بعد شہید ہو گیا تھا، ضلع گجرات تحصیل کھاریاں کے گاؤں کاسٹیلا کا رہنے والا 6 فٹ لمبے قد کا پہلوان اور باکسر تھا۔ ہیمر تھرو میں وہ بریگیڈ اور ڈویژن کے مقابلوں میں جایا کرتا تھا۔ مشین گن اور راکٹ لانچر کے فائر میں اس کا کوئی مقابل نہ تھا۔ دشمن کی رانی پوسٹ پر جوابی حملے میں اس نے مشین گن کے حیران کن کمالات دکھائے تھے، جن میں اس نے اپنی عقل اور جنگی فہم و فراست سے کام لیا تھا۔ وہ کمپنی سے ذرا دور ہٹ کر خاصے لمبے راستے سے رانی تک پہنچا تھا۔ پیش قدمی کے وقت وہ نہ صرف مشین گن اٹھائے ہوئے تھا، بلکہ اس نے اس قدر ایمونیشن ساتھ لیا تھا جو ایک آدمی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس کی مشین گن نے کمپنی کی کامیابی میں فیصلہ کن حصہ لیا اور دشمن کا بہت نقصان کیا۔ میجر نذیر گل کو پیچھے لانے کے لیے سید علی شہید نے انہیں کندھے پر اٹھایا اور پیچھے چل پڑا۔ راستہ نہ صرف لمبا تھا بلکہ کھڈ نالوں اور ہاتھی گھاس کی وجہ سے دشوار گزار بھی تھا۔ وہ زخمی کمپنی کمانڈر کو کندھوں پر اٹھائے کوئی 1 میل چلا ہوگا کہ کمپنی کمانڈر نے اسے ذرا سستانے کو روک لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ سید علی کے ہونٹ پیاس سے خشک ہو گئے تھے۔ انہوں نے اسے کہا کہ جاؤ اپنے لیے پانی ڈھونڈ کر پی لو، لیکن سید علی نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ میجر نذیر احمد گل نے اسے پانی پلانے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ اسے کہا مجھے پیاس لگی ہے، پانی ڈھونڈ لاؤ۔ سید علی پانی ڈھونڈنے چلا گیا۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ میجر گل نے گوارا نہ کیا کہ وہ اپنے جسم کا بوجھ ایک انسان کے کندھے پر ڈالے، انسان بھی ایسا جو مسلسل 3 دنوں سے بے جگری سے لڑ رہا تھا۔ چنانچہ سید علی کو اپنے بوجھ سے آزاد کرنے کے لیے انہوں نے BRB کی طرف رینگنا شروع کر دیا۔ سید علی تو پانی کی تلاش میں گیا ہوا تھا۔ میجر گل کا خیال تھا کہ وہ انہیں نہ پا کر اپنی کمپنی میں واپس چلا جائے گا۔ سید علی خاصی دیر بعد واپس آیا اور میجر نذیر گل کو غائب پایا۔ میجر گل ایک پاؤں اور ایک ہاتھ کے بل رینگ کر بہت سا فاصلہ طے کر چکے تھے۔ ان کے سامنے پورے 2 میل کا کٹھن فاصلہ تھا جو انہیں شدید زخمی ہونے کی صورت میں ایک ہاتھ اور ایک پاؤں پر طے کرنا تھا، مگر یہ ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ وہ جھاڑیوں میں پڑے رہے۔ سید علی اپنی کمپنی میں واپس جانے کے بجائے میجر گل کو کھڈ نالوں، دلدل اور سرکنڈوں میں ڈھونڈ کر پاگل ہوتا رہا اور رہ کر میجر گل صاحب پکارتا رہا۔ لانس نائک سید علی شہید رات بھر مارا پھرتا رہا۔ آخر رات کے پچھلے پہر ان دونوں کو ڈھونڈنے کے لیے ایک گشتی پارٹی بھیجی گئی جس نے سید علی کو ڈھونڈ لیا اور اسے کمپنی میں واپس لے آئے۔ بعد میں اطلاع ملی کہ میجر گل ہسپتال پہنچ گئے ہیں اور زندہ و سلامت ہیں، لیکن سید علی پر خاموشی طاری تھی۔ وہ یقین کرنے پر آمادہ نہ ہو سکا کہ میجر گل زندہ ہیں۔ پورے 8 دن اسے کسی نے بولتے نہ سنا۔ اگر بولتا تو صرف اتنی سی بات کہتا، یا اللہ مجھے موت دے دے، میں نے کمپنی کمانڈر کو پیاسا مار دیا ہے، اس نے مجھ سے پانی مانگا تھا۔ اسے بہت سمجھایا گیا لیکن وہ نہ مانا۔ اسے یہ تعصف اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا کہ وہ اپنے کمپنی کمانڈر کو پیچھے نہ پہنچا سکا تھا۔ 15 اور 16 ستمبر کی درمیانی رات سید علی واہگہ کے سامنے بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اس کے 1-2 ساتھیوں کا بیان ہے کہ آخری 8 دن اس نے بات بھی نہ کی تھی اور اسے کسی نے پانی پیتے بھی نہ دیکھا۔ میجر نذیر گل جس طرح ہسپتال پہنچے وہ محض اتفاق تھا۔ بلوچ ریجمنٹ کے کیپٹن ذوالفقار دشمن کی ان پوسٹوں کی طرف اپنے ایک ساتھی افسر کے ساتھ جا رہے تھے جن پر ہمارا قبضہ ہو گیا تھا۔ وہاں سے 16 پنجاب ریجمنٹ آ گئی اور بلوچ ریجمنٹ آگے چلی گئی۔ کیپٹن ذوالفقار جو زلفی کے نام سے مشہور تھے، جب نہر کے پار دلدل اور جھاڑیوں کے علاقے سے گزر رہے تھے تو انہیں کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ رات اندھیری تھی، کچھ نظر نہ آتا تھا۔ کیپٹن ذوالفقار اور اس کا ساتھی آواز کی طرف گئے اور کراہنے والے کو دیکھے بغیر پوچھا کون ہو؟ انہیں نہیں آواز میں جواب ملا، گل ہوں، میجر گل۔ کیپٹن ذوالفقار کے ساتھی نے اسے کہا، سکھ ہے یار، ریوالور نکالو اور گولی مار دو، زخمی معلوم ہوتا ہے۔ میجر گل نے سن لیا۔ انہوں نے زور سے کہا، گولی مت چلانا،
मैं मेजर नजीर गुल हूँ, 16 पंजाब का बी कंपनी कमांडर। दोनों आगे आ गए। देखा कि मेजर नजीर गुल उठने के भी काबिल न थे। दोनों ने उसे उठाया और बारी बारी कंधे पर डालकर पीछे छोड़ाए। यहाँ कैप्टन जुल्फिकार के मुतालिक भी कुछ बता देना बेमहल न होगा। वो जंग के बाद मेजर हो गए और कमांडो इंस्ट्रक्टर बना दिए गए थे। एक रोज एक कमांडो पार्टी को डायनामाइट के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दे रहे थे कि डायनामाइट अचानक फट गया। 2-3 आदमी मारे गए। मेजर जुल्फिकार की दोनों आंखें जाया हो गईं और उनके जिस्म पर 30 से ज्यादा जख्म आए। एक रोज वो अपनी पेंशन के सिलसिले में अपनी जाती जीप पर लाहौर से रावलपिंडी गए। रात को वापस लाहौर आ रहे थे। जीप उनका ड्राइवर चला रहा था। गुजरांवाला और लाहौर के दरमियान जीप एक ट्रक से टकरा गई और मेजर जुल्फिकार जाँ बहक हो गए। 16 पंजाब रेजिमेंट की ए और बी कंपनी वाहगा रोड के 13वें और 14वें संगे मील के दरमियान मोर्चा बंद हो गयी। कर्नल गोलवाला ने उनके पीछे एक खड में अपना बटालियन हेडक्वार्टर बना लिया और वो अपने हेडक्वार्टर और 2 कंपनियों के साथ जंग बल के जिंदगी के इंतहाई कड़े इम्तिहान में दाखिल हो गए। लाहौर की सलामती का दारो मदार अब इन्हीं 2 कंपनियों पर था। इन 2 कंपनियों का मुकाबला दुश्मन के ब्रिगेडों से था जो ताज़ादम कुमक से बाटापुर के रास्ते लाहौर में दाखिल होने के लिए ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे। बटालियन हेडक्वार्टर के साथ कैप्टन नासिर नवाज चंजुआ, लेफ्टिनेंट इफ्तिखार और सूबेदार बरादर खान और तोपखाने के मेजर सलीम बेग चुगताई थे। ये थे डोगरई के वो मोर्चे और ये हैं 16 पंजाब रेजिमेंट की वो कंपनियां जिन्होंने बाटापुर के रास्ते पर ब्रिज हेड कायम किया। उन्होंने फायरबंदी तक 13वीं और 14वीं संगे मील के दरमियानी इलाके में मोर्चे जमाए रखे और दुश्मन के 26 भरपूर हमलों को BRB से दूर ही बेकार कर दिया। पहले रोज उनकी तादाद 320 थी और फायरबंदी के वक्त वो सिर्फ 50 रह गए थे। ज्यादातर शहीद हुए, बाकी शदीद जख्मी और चंद एक जंगी कैदी हुए। अब इन्हीं 2 कंपनियों का तफसीली जिक्र होगा। इन 2 कंपनियों ने 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात दुश्मन को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना शुरू कर दिया। नहर पर पुल न होने की वजह से इन कंपनियों को बर वक्त कोई मदद नहीं दी जा सकती थी। इन्हें राशन और एमुनिशन पहुंचाने का एक ही रास्ता था जो 15-16 मील तवील था। ये रास्ता और इनके मोर्चों तक का तमाम इलाका दुश्मन के छोटे बड़े फायर की जद में रहता। जख्मियों को पीछे भेजना भी मसला था। इस मुश्किल को आसान करने के लिए फील्ड इंजीनियर्स ने बाटापुर के करीब बेली ब्रिज बनाना शुरू कर दिया, लेकिन दुश्मन ने सीधा फायर करके पुल मुकम्मल न होने दिया। बहुत कोशिश की गई लेकिन दुश्मन ने कोई कोशिश कामयाब न होने दी। इस कोशिश में चंद एक जवान शहीद और शदीद जख्मी भी हो गए। 2 रोज बाद ये पुल खून के नजराने देकर मुकम्मल कर लिया गया। दुश्मन रात भर ए और बी कंपनी के मोर्चों पर गोलाबारी करता रहा। सुबह हुई तो जवान हशाश बशाश थे। इनकी मुसरत की वजह ये थी कि इन्होंने दुश्मन को सरहद पर रोका हुआ था। जंगी नुक्ता निगाह से और दुश्मन की नफरी और हमलों की शिद्दत के पेश नजर इन कंपनियों की नफरी कम अज कम दुगनी होनी चाहिए थी, लेकिन 350 जवानों और चंद एक अफसरों के जज्बे और अज़्म का ये आलम था कि वो मोर्चों में बैठकर ब्रिज हेड का काम नहीं करना चाहते थे, बल्कि आगे बढ़कर दुश्मन को पीछे धकेलने और उसका ताक़ुब करने पर तुले हुए थे। इन मोर्चों से आगे सरहद के अंदर दयाल गांव के गिरदोनिवाह में दुश्मन ने पोजीशनें कायम कर रखी थी, जहां उसके बहुत से टैंक और एक इन्फेंट्री बटालियन थी। एक कंपनी कमांडर मेजर मुबारक अली शहीद ने दुश्मन को वहां से निकालने का तहिया कर लिया। उन्होंने अपनी कंपनी और चंद एक टैंकों की मदद से दुश्मन के दाएं फ्लैंक पर हमला किया। उनकी कंपनी की नफरी 100 से कुछ ही ज्यादा थी और उनका मुकाबला 1000 नफरी की मोर्चाबंद बटालियन और टैंक यूनिट से था। इस कलील नफरी से उन्होंने दयाल से दुश्मन को उखाड़ दिया। दुश्मन पीछे हटने लगा तो मेजर मुबारक अली शहीद ने ताक़ुब शुरू कर दिया। दुश्मन बिखर गया था और फायर करता हुआ पीछे हट रहा था। मेजर मुबारक अली शहीद बहुत आगे निकल गए, इस कदर आगे के दुश्मन की मशीन गन के पूरे ब्रस्ट की जद में आ गए और वहीं शहीद हो गए। लांस नायक हैदर अली शहीद ने उस मशीन गन को देख लिया था। उसने ग्रेनेड फेंका और दुश्मन की उस गन और गनर्स के परखचे उड़ा दिए जिसने उसके कंपनी कमांडर को शहीद किया था। इनकी कंपनी का सिपाही खान गुल मेजर मुबारक शहीद से भी 100 गज आगे था। वो पागलों की तरह भागते दुश्मन का ताक़ुब कर रहा था। जोश खरोश का ये आलम था कि वो दुश्मन के सर पर जा पहुंचा और वो भी मशीन गन की जद में आकर शहीद हो गया। वो इतना आगे था कि उसकी लाश का कुछ पता न चला। खान गुल जिला कोहाट का रहने वाला खटक पठान था। इस हमले में बी कंपनी का नायक बरकत अली भी शहीद हो गया। वो मीरपुर आजाद कश्मीर का रहने वाला था। उसे रान और पेट में गोलियां लगी।
اس کے زندہ رہنے کی کوئی صورت نہیں تھی، لیکن اس جانباز نے یہ مظاہرہ کر کے میڈیکل سائنس کو حیرت زدہ کر دیا کہ وہ اپنے پاؤں پر چل رہا تھا اور پیچھے جانے سے انکار کر رہا تھا۔ جو کوئی اس کے قریب جاتا اسے شگفتہ سے لہجے میں کہتا، زخم معمولی ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اس نے دشمن کا واٹر پروف کوٹ اٹھا رکھا تھا۔ اسے پیچھے جانے پر مجبور کیا گیا تو اس نے جاتے ہوئے پرعزم لہجے میں کہا، میں 2-3 دن تک واپس آ جاؤں گا۔ جب وہ RAP یعنی ریجمنٹل ایڈ پوسٹ میں پہنچا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ گولیاں اس کے پیٹ سے پار ہو چکی تھی۔ اس نے وہاں بھی ضد کی کہ اسے ہسپتال نہ بھیجا جائے۔ اسے کہا گیا کہ گولیاں پیٹ میں لگی ہیں، اسے ہسپتال جانا ہی پڑے گا۔ اس نے نہایت اطمینان سے کہا، کوئی گولی پیٹ میں نہیں لگی، سب پار نکل گئی ہیں، میں ٹھیک ہوں۔ حیران کن امر یہ تھا کہ وہ نہ صرف ہوش میں تھا بلکہ پاؤں پر کھڑا تھا اور چلتا پھرتا بھی تھا۔ بٹالین کے صوبیدار میجر محمد اشرف صاحب آ گئے۔ نائک برکت علی نے ان سے التجا کے لہجے میں کہا، یہ لوگ مجھے زبردستی ہسپتال بھیج رہے ہیں۔ اگر ہسپتال والوں نے مجھے جلدی فارغ نہ کیا تو آپ سفارش کر کے مجھے جلدی لے آئیے گا۔ میری کمپنی آگے ہے، میں پیچھے نہیں رہنا چاہتا۔ اسے ہسپتال بھیج دیا گیا جہاں وہ 6 گھنٹے بعد شہید ہو گیا۔ اس حملے میں حوالدار نور الدین، سپاہی عبدالقیوم، سپاہی غلام رسول، سپاہی رسول خان، سپاہی امیر محمد، سپاہی محمد جان اور سپاہی شاہنواز زخمی ہوئے۔ ان میں سے کوئی بھی پیچھے جانے پر رضامند نہیں تھا۔ سپاہی عبدالقدوس شہید لاپتہ ہو گیا۔ میجر مبارک علی شہید کی لاش ایسی جگہ پڑی تھی جو دشمن کے بے ہنگم فائر کی زد میں تھی۔ لاش اٹھا لانا ممکن نہ تھا، لیکن حوالدار در امان شہید نے پوزیشن سے اٹھ کر للکار کر کہا، ہم پہ لعنت ہے کہ بنگالی شہید کی لاش میدان میں پڑی رہے۔ وہ لاش کی طرف دوڑا تو اس کے پیچھے لانس نائک حیدر علی شہید، جس نے گرینیڈ سے دشمن کی گن کو ختم کیا تھا، دوڑ پڑا اور چلا کر کہا، حوالدار میں بھی آ رہا ہوں۔ دشمن نے دونوں پر فائر کھول دیا، دونوں زخمی ہو گئے۔ ان کے ارد گرد گولیوں کی بارش برس رہی تھی۔ زندگی اور موت میں کوئی فاصلہ نہ تھا، لیکن در امان اور حیدر علی میجر مبارک علی کی لاش دشمن کے منہ کے آگے سے اٹھا لائے۔ دونوں محاذ کے قابل نہ رہے، لیکن دونوں نے ہسپتال جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کمپنی کی نفری پہلے ہی کم ہے، ہم ہسپتال چلے گئے تو نفری اور کم ہو جائے گی۔ انہیں زبردستی ہسپتال بھیجا گیا۔ ان کے زخم معمولی نہیں تھے۔ میجر مبارک علی مشرقی پاکستان کے رہنے والے سادہ طبیعت اور کم گو انسان تھے۔ اپنے جوانوں کے ساتھ ان کا دلی لگاؤ تھا۔ 5 ستمبر کی شام جب انہیں حکم ملا کہ اپنی کمپنی کو اپنی ذمہ داری کے علاقے میں لے جائیں تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی افسر سے کہا، یہ دغاباز بھارتی، میں انہیں دغابازی کا مزہ چکھاؤں گا، خواہ مجھے جان کی بازی کیوں نہ لگانی پڑے۔ دشمن نے ان کے مورچوں پر 6 اور 7 ستمبر کو حملے کیے تھے۔ انہوں نے دونوں حملے بے جگری سے لڑ کر پسپا کیے تھے اور پسپائی کے بعد ان کے مورچوں کے پہلوؤں میں دشمن کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ 10 ستمبر کی صبح انہوں نے اپنے پلاٹون کمانڈروں کو دیال گاؤں پر قابض دشمن پر حملے کی آخری ہدایات دی اور قریب کھڑے میجر امیر افضل خان سے سگریٹ مانگا۔ میجر امیر افضل نے انہیں پورا پیکٹ دے کر کہا کہ ساتھ لے جائیے، لیکن میجر مبارک شہید نے ایک سگریٹ لے کر کہا، ایک ہی کافی ہے، اور پیکٹ لوٹا دیا۔ پھر مسکرا کر بولے، ایک بزرگ نے مجھے کہا تھا کہ میں کسی اچھے مقصد کی خاطر جان قربان کر دوں گا۔ اس سے اچھا مقصد اور کیا ہوگا کہ میں اپنے جوانوں کے ساتھ دشمن پر حملہ کرنے جا رہا ہوں۔ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ وہ سگریٹ سلگا کر حملے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کی کمپنی کے جوان ٹینکوں پر چڑھ گئے۔ پیچھے رہنے والے افسروں اور جوانوں نے فائر کھول دیا تاکہ فائر کے شور میں ٹینکوں کا شور دبا رہے اور دشمن قبل از وقت چوکنا نہ ہو جائے۔ دیال گاؤں کے مضافات میں دشمن کی پلٹن کی 2 کمپنیاں اگلے مورچوں میں تھیں۔ میجر مبارک علی شہید نے حملے کے مقام پر جا کر جوانوں کو ٹینکوں سے اتر کر شدید اور نہایت تیز حملہ کرنے کی ہدایت دی۔ ان کا نعرہ تکبیر اللہ اکبر پچھلے مورچوں میں بھی سنائی دیا۔ پھر ان کے نعرے گرجتے رہے اور میدان ہتھیاروں کے دھماکوں سے لرزنے لگا۔ دشمن کی 2 کمپنیاں پسپا ہونے لگیں۔ میجر مبارک علی شہید ان کی پوزیشنوں تک پہنچے اور چلا کر حکم دیا، ایڈوانس ایڈوانس، اور خود آگے نکل گئے۔ دشمن کی مشین گن کی پوری بوچھاڑ ان کی گردن میں لگی۔ لانس نائک حیدر علی نے گرینیڈ سے اپنے کمپنی کمانڈر کے خون کا انتقام لے لیا اور در امان اور وہ شدید زخمی ہو کر شہید کی لاش اٹھا لائے۔ بزرگ کی پیشین گوئی سچی ثابت ہوئی اور میجر مبارک علی بڑے اچھے مقصد کے لیے جان کا نذرانہ دے گئے۔ شہید کو بعد از شہادت ستارہ جرت دیا گیا۔ ان کی جگہ میجر امیر افضل خان نے A کمپنی کی کمان سنبھال لی اور B کمپنی کی کمان کمانڈر میجر نذیر گل کے زخمی ہونے کے بعد لیفٹیننٹ افتخار کمپنی کمانڈر تھے۔ دوسرے دن ان سے کیپٹن سفیر حسین شہید نے کمان لے لی۔